السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد العلا تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متروشق اور پردادا کا نام حضرت ادریس تھا۔ علی بن ابراہیم نے باسن حسن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں، اور اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گیرو نازل ہوئے۔ وہ عظمیٰ ملائکہ میں سے تھے۔ نوح نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان اول سے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی، 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گیرو فرشتے آئے اور نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ سورۃ ہود آیات نمبر 36 اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہ لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سورۃ نوح آیات نمبر 26 اور 27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے، بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر 900 برس ہو چکی ہے اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آگ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق اڑانے لگی کہ اب جب کہ کھجور کے درخت بڑھ گئے ہیں تو اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب ہو گئی ہے۔ سورۃ ہود نمبر 38 اور 39۔ اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل تمہارا اسی طرح مذاق اڑایا جائے گا جیسے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ عن قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مأمور فرمایا، غرض کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ایک ہاتھ سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری سرا ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔ اس طرح کشتی کی لمبائی تقریباً 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند،
کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہلاک کرنے کا ارادے کے بعد 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورۃ ہود آیات نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ نور میں مسجد کوفہ میں مشہور ہیں، روٹی پکا رہی تھی اور نوح کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ قمر آیات نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے۔ دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدار ہو چکا ہو، اور تختوں اور کیلوں والی کشتیوں پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کافر کو آواز دی، دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلدی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈبونے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش رہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسر نوح غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے
اور عرض کی یا رحمان یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سورۃ ہود نمبر 44، یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا، تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جوتی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پانی زمین پر رکا ہوا تھا، اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورۃ ہود آیات نمبر 48 کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ تو سامنین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یفس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، اور رقین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل نسانی کی بار گشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہوئی۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ ساموئین اصل ہے جو مشرق وسطی میں رہتے ہیں، اور یافس نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سے آگے بڑھی۔ اسی سبب سے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 2 بدر میں سے ایک بدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگردہ رہی۔ یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگردہ رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑ نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے سوائے کوہ جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عاجز و انکساری سے کام لیا اور کہا، میرا وہ رتبہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر آئے ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو مامور کیا کہ اسی پہاڑی پر ٹھہریے۔ لہٰذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزل ہوئی اور اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا، اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جھروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، یا رحمان تکن یعنی پروردگار احسان فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بہت سے مفسرین کہا کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام اگر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے ایسے حدود شام میں آمد کے نزدیک یا عراق کے شمال پہاڑ سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہیں۔ الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے، اور یہ الجزائر یا الجزیرہ نہیں جو کہ آج کل مشہور ہے۔ بیت نہیں کہ ان میں سب کی باز گشت ایک ہی طرف ہو، کیونکہ موصل آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب
پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے تو وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضرت نوح نے جواب سلام دیا اور پوچھا اے مالک الموت کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا اتنی مہلت دو گے کہ دھوپ سے میں سائے میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں۔ پس نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا اے مالک الموت دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانند تھی، اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ بالکل مالک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔